أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور برائی سے جو پیچھے ہٹنے والا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ یہ سورہ ناس ہیں۔ اس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کیا اور مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ گزشتہ کل سورہ فلق آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اور یہ بات میں نے بتائی تھی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں سورتوں کا شان نزول اترنے کا سبب ایک ہی ہے کہ یہ دونوں سورتیں کیوں اتری، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، 11 گرہیں لگائی گئی، تو اس جادو سے پناہ کے لیے 11 آیتیں آپ نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جادو کو ختم کر دیا اور وہ گرہیں کھلتی گئی۔ اب اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کو بہکاتا ہے، اس سے پناہ مانگی جائے، لوگوں کے پروردگار سے، لوگوں کے بادشاہ سے اور لوگوں کے معبود سے۔ یہاں پر 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ بادشاہ بھی ہیں اور اسی طریقے سے پروردگار بھی ہیں اور معبود بھی ہیں، کہ جب ہم پروردگار سے پناہ مانگیں گے شیطان کے بارے میں تو پھر وہ پروردگار ہماری پرورش کرے گا، ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے وہ پروردگار جو ہمارا بادشاہ ہے اس شیطان سے ہمیں بچائے گا، اور اس معبود کی یعنی اللہ کی ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسان ذرا بھی غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور پھر وہ آدمی شیطان کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے۔ اور شیطان الگ الگ طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا ہے، عبادت کرنے نہیں دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی عبادت میں لگ جاتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز کو خراب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ یہ کیسے نیکی کے کام سے رک جائے، اس کی عبادت اللہ کے وہاں پر قابل قبول نہ ہو، اس کے لیے دوسری چیز یہ اپناتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شیطان دلوں میں اس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اور اللہ کھاتا ہے پیتا ہے، اور اسی طریقے سے
اللہ کی کوئی اولاد ہیں یا اللہ کسی کی اولاد ہے، اس طریقے سے آدمی کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور اس کے یقین کو بگاڑتا ہے۔ اللہ سے جو ہونے کا یقین ہوتا ہے اس یقین کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہر وقت شیطان مردود سے ہم پناہ مانگے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ کہ پروردگار میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس میں حاضر ہو۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ کہ شیطان یہ بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء اور بغض پیدا کرتا ہے۔ شیطان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور بغض پیدا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وہ اللہ کی یاد سے تم کو روکتا ہے، وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی روکتا ہے، نماز سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم شیطان سے بچے، شیطان کے حربے کے اندر نہ آئے۔ اور شیطان یہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے اور جناتوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر جناتوں میں سے ہیں تو جیسے ہم یہ دعا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور اسی طریقے سے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اگر انسانوں میں سے ہیں، ہمارا دشمن ہے، تو پھر ہمیں کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ میں عفو درگزر کا معاملہ کریں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر انسانوں میں سے ہمارا کوئی دشمن ہے تو ہم ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم کہ جب اگر ہمارا دشمن انسانوں میں سے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کریں گے، بھلائی کا برتاؤ کریں گے، تو پھر جن کے درمیان میں ہماری دشمنی ہے ان کے درمیان میں ہماری جگری دوستی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ میں قربانی دینے والے بن جائیں گے۔ خیر، تو شیطان سے چوکنا رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پر خناس کہا کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹنے والا ہے۔ خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا، یعنی جب ایمان والا اللہ کو یاد کرتا ہے، جب شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اللہ کی یاد سے جان چھڑاتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، بھاگتا ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، ایسے ہی اللہ کی یاد کی جاتی ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس جو جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے ہیں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ایک کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کراتا ہے۔ معمولی باتوں میں شیطان معمولی باتوں کے اندر جھگڑا کراتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ کے اوپر فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان، ایک آدمی نے شیطان سے کہا تو کتنا مردود ہے، تو کتنا یعنی کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو لوگوں کو برباد کرتا ہے، لوگوں کے اعمال کو خراب کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بگاڑتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا، میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو بس صرف انگلی لگاتا ہوں، میں تو صرف انگلی لگاتا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا دیکھ کس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ ایک حلوائی کی دکان کے اوپر جو وہاں پر چاشنی تھی اس کے اندر انگلی ڈالی اور اس کو دیوار پر لگا دیا، دیوار کے اوپر لگا دیا، وہاں پر آ کر کے مکھی بیٹھی، بس انگلی لگائی، وہاں پر آ کر کے مکھی بیٹھی۔ اب اس مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی۔ اب حلوائی کی دکان کے اندر ایک آدمی کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چھپکلی آ رہی ہے تو اس نے اٹھا کر کے اپنا جوتا چھپکلی کو مارا، جو حلوائی کی دکان کے اندر جو مال سامان تھا اس کے اوپر گرا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں لڑائی چلی، دونوں کے درمیان میں لڑائی چلی۔ اب لڑائی چلتی چلتی یہاں تک پہنچی کہ دونوں خاندان کے لوگ آ گئے
اور لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو قتل و غارت گری پر آ گئے. یہ ہے شیطان کا کام. اور شیطان رات کے وقت کے اندر جب آدمی سو جاتا ہے تو رات کے وقت کے اندر انسان کے ناک کے باسے کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے. ناک کے باسے کے اندر آ کر کے بیٹھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان رات کے وقت میں انسان کے ناک کے باسے میں آ کر کے بیٹھتا ہے اور غلاظت کرتا ہے. اس لیے جب تم صبح کو اٹھو تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ دو تاکہ اندر کی غلاظت اور ناپاکی ختم ہو جائے. اور جب وضو کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے تو غلاظت کے اندر یعنی وضو کے اندر 3 مرتبہ ناک کو جھاڑیں گے تو غلاظت نکل جائے گی. تو اس طریقے سے شیطان کا کام ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بزرگ دوستو، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے شیطان سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے فندے کے اندر نہیں آنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے. ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دین کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، صدقہ خیرات ہیں، کہ جس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جس سے شیطان ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے. اور اگر ہم غافل ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا عابد کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ شیطان ان کو بھی گمراہ کرنے کے اوپر تل جاتا ہے اور اس آدمی کو بھی گمراہ کر دیتا ہے. جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا دنیا سے جانے کا تو آپ کے پاس میں مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ جب ہوش میں آئے، افاقہ ہوا، پوچھا کیا بات ہے کہ حضرت آپ یوں کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں؟ تو کہ شیطان مردود میرے پاس میں آیا تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ تم امام احمد تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، تم ہمارے ہاتھ سے بچ گئے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابھی تک بچا نہیں ہوں جب تک کہ میرا خاتمہ کلمے کے اوپر نہ ہو جائے، جب تک کہ میرا خاتمہ کلمے کے اوپر نہ آ جائے. جیسے الحمد شریف سے یہ قرآن شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس کے اوپر یہ قرآن ختم ہوتا ہے. اب دونوں میں تعلق کیا ہے؟ ناس پر ختم اور الحمد سے شروع. الحمد کے اندر ہم نے اللہ سے صراط مستقیم کو مانگا کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. ہم نے الحمد کے اندر کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قل اعوذ برب الناس کو ہم کو بیان فرما کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت شیطان سے بچتے رہے اور اس سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہیے. اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہیے. خالی صراط مستقیم مانگ لینا کافی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگ لیا اب یہ ہمارے لیے کافی ہے بس، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے شیطان مردود کی پناہ بھی مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اس شیطان کی جال میں پھنسا کر کے گمراہ نہ کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہاں، تو ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر آدمی بچنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. اور اگر آدمی یہ سوچے کہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے، زمانہ ایسا ہے، تو یہ پھر آدمی کی نیت کے اوپر فیصلہ ہے. اور ایک آدمی اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا اور وہاں پر شیطان اس پر حاوی ہو گیا، لیکن اگر اس کو وہاں بھی راستہ نکالنا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے الترغیب والترہیب کتاب کے اندر. عبداللہ ابن اسعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تصوف کے بارے کے اندر کتاب لکھی ہے الترغیب والترہیب کے نام کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کہ اس کے بدن سے ہر وقت خوشبو مہکتی تھی، جیسے کوئی قیمتی خوشبو لگا رہا ہو، ہر وقت قیمتی خوشبو ان کے بدن سے آ رہی تھی. اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تم عطر کہاں سے خریدتے ہو، اتنا قیمتی عطر، کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی، تم ایسی قیمتی خوشبو کہاں سے لا رہے؟ تو وہ نوجوان بتا نہیں رہا تھا کہ کیا اس کے اندر راز ہے. ہر وقت پوچھ رہے تھے لیکن وہ نہیں بتا رہا تھا. لیکن جب بار بار اصرار کیا گیا کہ بھئی یہ اتنی قیمتی خوشبو تم کہاں سے لا رہے ہو، تو اس نوجوان نے کہا کہ بات یہ ہے دراصل کہ میرا ابا تاجر تھے، کرانے کی میرے ابا کی دکان تھی اور میں میرے ابا کے ساتھ کے اندر بیٹھ رہا تھا. ایک دن
ایک بوڑھی عورت ہماری دکان کے اوپر آئی. ایک دن ایک بوڑھی عورت ہماری دکان کے اوپر آئی سودا خریدنے کے لیے, اور جب اس نے سودا خرید لیا تو اس نے کہا کہ اس مال سامان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے لڑکے کو بھیج دے. تو وہ نوجوان یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ابا نے مجھے اس عورت کے ساتھ کے اندر مال سامان اٹھانے کے طور پر اس کے گھر پر بھیجنے کے لیے مجھے وہاں پر بھیج دیا. میں وہاں پر گیا تو اس گھر کا منظر دیکھا تو بہت خوبصورت مکان ہے, اور اس کے اندر وہاں پر صوفے گدے لگے ہوئے ہیں, مسہریاں ہیں, اور مجھے اس گھر کے اندر آنے کو کہا گیا. جب میں اس گھر کے اندر گیا تو وہ نوجوان یوں کہہ رہا ہے کہ اس صوفے اور مسہری کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی نوجوان بیٹھی ہوئی ہے, اور میں بھی خوبصورت تھا اور وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی, اور وہ لڑکی میرے عشق کے اندر مبتلا ہو گئی. اور اس کی وجہ سے جب میں گھر سے واپس لوٹ رہا تھا تو اس لڑکی نے مجھے نکلنے نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا. مجھے نکلنے نہیں دیا اور دروازہ بند کر دیا, اور یوں کہا کہ تم اب نہیں جا سکتے ہو, تم میرے ساتھ کے اندر یہ غلط کام کرو تب تم کو یہاں سے جانے کی اجازت مل سکتی ہے. اب وہ نوجوان نیک تھا, اللہ کو یاد کرنے والا تھا اور متقی اور پرہیزگار تھا. اس نوجوان کو جب یہ کہا گیا کہ تم میرے ساتھ میں فلاں غلط کام کرو تو وہ نوجوان تیار نہیں ہوا, لیکن جب اس کے اوپر زور و زبردستی ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اب کوئی گناہ سے یہاں سے بچنے کا راستہ نہیں ہے. تو پھر اس نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ گھر والوں سے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے. اب وہ نوجوان بیت الخلا میں بہانہ بنا کر کے گیا اور جا کر کے بیت الخلا کی غلاظت اور ناپاکی کو اپنے جسم سے لگا لیا, اور اس کے بعد کے اندر وہ بیت الخلا سے باہر آیا تو گھر والے سب پریشان, اور وہ لڑکی بھی پریشان کہ یہ کیسا پاگل آدمی ہے, نوجوان ہے کہ ہمارے گھر میں آ گیا, ان کو یہاں سے نکالو. اب وہ نوجوان جو چاہتا تھا اس کو مل گیا, اس نے تدبیر اختیار کی. کیوں؟ اگر کوئی چاہتا کہ مجھے گناہ کرنا تو اسی وقت وہ گناہ میں پھنس جاتا, لیکن اس نوجوان نے ٹھان لی کہ مجھے شیطان سے بچنا ہے, شیطان میرے اوپر حاوی ہوا ہے اور مجھے شیطان کو موقع نہیں دینا ہے. اس لیے اس نے خود نے ایسی تدبیر اختیار کی اور باہر نکلا تو کہا کہ یہ تو پاگل ہے, ان کو یہاں سے جلدی باہر نکالو. وہ نوجوان کے جیب کے اندر ایک درہم تھا, اس نے اس ایک درہم سے باہر جا کر کے صابن خریدا اور نہر کے اوپر جا کر کے غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد میں کپڑے بدلے, کپڑے پہنے, اور اس کے بعد سے اس نوجوان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جیسے کوئی قیمتی عطر لگایا ہو, ایسی خوشبو آتی تھی کہ اس نے گناہ سے بچنے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے یہ کام کیا, تو اللہ نے انعام کے طور پر ان کے بدن کو ہی خوشبو والا بنا دیا کہ بغیر خوشبو کے ان کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. تو یہ انعام ہے. اس لیے ہمیں بزرگ دوستو ہر وقت اللہ سے شیطان مردود کی پناہ مانگنا چاہیے. اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے بھی کہا گیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب تم قرآن پڑھو تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا, کہ جو شیطان ہے اس کا زور ایمان والوں پر نہیں چل سکتا ہے. انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون, اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا. اس کے برخلاف اگر کوئی ہوگا کہ بھروسہ نہیں اور ایمان نہیں تو پھر اس آدمی کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے گا اور پھر وہ آدمی شیطان کا دوست ہو جائے گا. تو قل اعوذ برب الناس کی صورت کے اندر ہمیں خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے, شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور شیطان, آخری بات میں کہتا ہوں کہ شیطان نے کہا کہ میں بنی آدم کو, آدم علیہ السلام کے اولاد کو ہر اعتبار سے گمراہ کروں گا اور ان کے راستے پر بیٹھوں گا. دائیں طرف سے بائیں طرف سے بھی آؤں گا, میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا, بائیں طرف سے بھی آؤں گا, اور آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا. اب چاروں طرف سے گھیر لیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے تعجب کے طور پر کہا کہ یا اللہ, شیطان نے تو یہ کہا ہے کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں سمت سے آؤں گا, تو اب بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کیسے ان سے بچے گی, شیطان سے کیسے بچے گی؟
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا دیکھو فکر نہ کرو، شیطان 2 سمت ابھی بھول گیا ہے۔ شیطان اس نے دائیں بائیں کہا، آگے پیچھے کہا، لیکن ابھی وہ 2 سمت بھول گیا ہے، اوپر کی سمت اور نیچے کی سمت، یہ 2 بھول گیا ہے۔ اس لیے اگر ایمان والا اگر کوئی گناہ ہو گیا اور نافرمانی ہو گئی اور اللہ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے مانگے گا تو آسمان کی سمت کھلی ہے اور اس جگہ سے شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ تو اوپر کی سمت کھلی ہو گئی، اب اوپر کی سمت اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اب نیچے کی سمت شیطان بھول گیا تو پھر نیچے کی سمت میں اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ سے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر اللہ کو بندے پر رحم آئے گا کہ نہیں میرا بندہ میرے لیے جھک رہا ہے، میرے لیے۔ تو نیچے کی سمت بھی کھلی رہ گئی، تو یہ 2 سمت سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اگرچہ وہ اور 4 سمت سے شیطان حملہ آور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ آخر کی ایک فضیلت سورہ ناس اور سورہ فلق کی کہ حضرت عامر ابن کعب اس طریقے سے وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا، سخت تیز بارش ہو رہی تھی، سخت تیز بارش ہو رہی تھی اور اسی طریقے سے اندھیری رات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہر بلا اور مصیبت اور پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری بھی فضیلت آئی ہے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور سخت تیز آندھی تھی، سخت تیز آندھی تھی اور اندھیری رات بھی تھی اور خطرہ تھا جان کا، اور اسی طریقے سے موذی جانوروں کا خطرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم ان کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے اور ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور آج کا عمل یہ ہے کہ اگر ہمیں خطرہ ہے دشمن کا یا ہمیں خطرہ ہے موذی جانور کا کہ کوئی جانور ہم کو تکلیف پہنچا دے راستے میں گزرتے ہوئے، جیسے بھیڑ ہیں یا شیر ہیں یا اور کوئی تکلیف دینے والا جانور ہو راستے پر گزرتے ہوئے ہمیں خطرہ ہو یا دشمن کا خطرہ ہو، تو اس وقت یہ آیت ہم پڑھیں گے اور اس آیت کو پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے اوپر پھونک دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن سے بھی اور ہر موذی جانور سے حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ کی 18 نمبر کی آیت ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اور زکوٰۃ کے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں بہت ساری دکان ہیں، بہت سارے مکان ہیں، ہماری دکان تو ایک ہی ہم چلاتے ہیں یا ایک ہی مکان میں ہم رہتے ہیں، لیکن بہت سارے مکان کرائے پر دیے ہیں یا دکان کرائے پر دی ہے، تو ان مکانوں کے اوپر اور ان دکانوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 50 دکان ہو یا 100 دکان ہو یا 100 مکان ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان سے آنے والا جو کرایہ ہے، دکان اور مکان پر سے آنے والا جو کرایہ ہے اور وہ نصاب کی بقدر پہنچ جاتا ہے اور سال پورا ہو جاتا ہے تو ان مکان اور دکان کے کرایے کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں کمپنی ہے یا ہمارے پاس میں ایسی دکان ہے جس میں کئی قسم کی مشینری ہے، جو لاکھوں روپے کی مشینری ہے، جس میں ہم چیزیں بناتے ہیں، کارخانہ ہے اس میں ہم چیزیں بناتے ہیں، تو ان مشینری کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان مشینری کے اوپر کہ بھائی 5 لاکھ کا مشین ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالو، یہ 10 لاکھ کی مشین ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان مشینوں کے ذریعے سے جو مال تیار ہوتا ہے اور اس سے جو آوک اور آمدنی ہوتی ہے اور وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے، نکالنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، یہاں تک کہ لگاتار 8 سال زکوٰۃ نہیں نکالی یا 10 سال زکوٰۃ نہیں نکالی، اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا،
زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں نکالی، اب انتقال ہو گیا تو اب اس کے مال کو وارثوں کے درمیان میں جب تقسیم کریں گے تو وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے جتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہے، 8 سال ہو یا 10 سال ہو، جتنے سال کی زکوٰۃ باقی ہے ان کا حساب کر کے پہلے زکوٰۃ کو نکالے، پھر وارثوں کے درمیان میں مال کو تقسیم کرے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا ہما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ کروٹ کروٹ سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری والدہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بے ہوئے مرحومین جن کے بھی چلے گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ شیطان کے اور نفس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے کتنے بندے بے قصور قیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ کتنے علماء کرام جیلوں کے اندر قید و بند ہیں، یا اللہ ان کے لیے رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔